کھٹیا پڑھ کے یارا کی کھٹیا پڑھ کے کی لبیا دنیا تر کے یارا کی کھٹیا پڑھ کے کی لبیا دنیا تر کے ہویا جینا تیرے تے نظران مبارکہ ہویا جینا تیرے تے نظران مبارکہ ہویا جینا تیرے تے نظران مبارکہ ساڑھے شریف کی آیت آقا کی نظر بڑی رحمت ہے، حیات النبی ہے، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کریم سے محبت کرتے تھے تو نبی کریم کی نظر بڑی قیمتی ہے، تو خدا نے نبی کریم کو بھی کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں آپ کی نظریں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کی نظر ہٹ گئی تو ہماری بھی ہٹ جائے گی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان پہ اپنی نظریں رکھیں۔ بتاؤ، اللہ نے بھی کہا ساڑھے تے آقا ہوئے نظران تو آڑیاں، ساڑھے تے آقا ہوئے نظران تو آڑیاں، ڈر کی کہر دانوں، ڈر کی کہر دانوں، تکیا محمد جنوں، ڈر کی کہر دانوں، تکیا محمد جنوں، ایک واری تکنا نادا پکیاں نے معافیاں، ایک واری تکنا نادا پکیاں نے معافیاں، پکیاں نے معافیاں، پکیاں نے معافیاں۔ خدا نے پہلے ہی اعلان کر دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ان ظلم کیا، گناہ کیا، جرم کیا، کچھ بھی کیا، جاؤ کا، اگر آپ کے پاس آ گئے، آپ نے دیکھا ہماری طرف سے معافی ہے۔ قرآن کریم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ہماری طرف سے ان کو معافی ہے۔ پہلے کہ اگر ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن آپ نے ان کو تکا اور آپ نے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، تو پہلے ہی اعلان کر دیا اللہ کہ ادھر جاؤ گے تو پھر ہم کچھ نہیں پوچھیں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اوف اوف، ساڑھے تے آقا ہوئے نظران تو آڑیاں، ساڑھے تے آقا ہوئے نظران تو آڑیاں، ساڑھے تے آقا ہوئے نظران تو آڑیاں، پلہ مرشد دا پڑھ لے، پلہ مرشد دا پڑھ لے، راضی محمد کر لے، پلہ مرشد دا پڑھ لے، راضی محمد کر لے، پلہ مرشد دا پڑھ لے، راضی محمد کر لے، پھر رب دے ولوں رحمت دی بارشاں، پھر رب دے ولوں رحمت دی بارشاں،
پھر رب دے ولوں رحمت دی بارشاں ساڈے تے آقا ہوون نظرات ہاڈیاں ساڈے تے آقا ہوون نظرات ہاڈیاں یہ اس پر ہوگی جس کو نبی کریم سے ہر چیز میں موافقت ہوگی. اور یہ جو میں کہتا ہوں واضح باتیں یہ عام سب کے لیے نہیں ہیں، یہ اسی کے لیے ہے جس کو نبی کریم کی ربط کی اور تعلق کی سخت تڑپ ہے. ہر چیز میں موافقت ہونی چاہیے، دنیا کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے. جس چیز کو آپ پسند کریں آپ اسے پسند کریں، جس چیز کو ناپسند کریں اس کو ناپسند کریں. آپ نے کہا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض اور دوری اختیار کرتا ہے فقد استکمل الایمان. تو یہ تھوڑا سا موضوع میں چلاتا ہوں، وقت سخت ہے. کوئی بھی شاعر ہو، جتنا بڑا شاعر ہو، دنیا مانے تم نہ ماننا اس کو. اس لیے کہ نبی کریم کی شاعروں سے موافقت نہیں ہے. نبی کریم نے کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے وہ شاعری نہ کرے. بتاؤ، تو ان کو ان چیز سے اتنی نفرت ہے تو تم کو ان سے محبت ہونی چاہیے. باقی لوگ چلتے ہیں، آپ نے اس کو نہیں چلنا. یہ ان کے لیے باتیں ہیں جنہوں نے نبی کریم سے محبت ہے. کوئی شاعر ہو، جتنا نامور ہو اتنی اس سے دوری کی، کیونکہ اس نے اس چیز میں اپنی زندگی لگا دی جس چیز سے نبی نے منع کیا تھا. آقا جس چیز سے منع کریں اور نفرت کریں اور نہ کہیں کرو اسی کو کرنا چاہیے. تو کہا کہ اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے. اور قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. کہنے کو شکوہ لکھتے ہیں، جواب شکوہ لکھتے ہیں. خدا سے مذاق ہوتا ہے. خدا نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا، انہوں نے پتے لپیٹے، جھوٹی قسم کھا کے اس کو گمراہ کیا. آدم کو کتنی مصیبت ہم آئے ہوئے شیطان کی وجہ سے. ہاں جی، شیطان کی سبب بنانا. اس نے کہا گندم کا دانہ کھا لو اور جھوٹی قسم کھائی. کہا فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی کرو. قرآن کے آیت کے مفہوم ہے اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا. تمہارے ماں اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے ماں باپ فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی کرو. آپ کو شیطان سے دشمنی کرنی چاہیے یا شیطان کی تعریف کرنی چاہیے؟ دشمنی کرنی چاہیے. یہ باتیں ذہن میں رکھیں. تو لکھتے ہیں کتابیں بال جبریل، تو شیطان کو زبان دی اور شیطان کو یعنی بلکہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہنے والا قصہ آدم کو رنگی کون کر گیا؟ شیطان کا لہو رنگی کیا ہے. اس نے آدم سے دشمنی کی، اس کے خلاف لکھنا تھا، اس کے موافقت میں لکھا. کس کے؟ شیطان کے. کہا تو فقط اللہ اللہ، تو اللہ اللہ کرتا ہے، تجھے اور کچھ نہیں آتا. ایسی باتیں کرنی چاہیے تھی یا شیطان کے خلاف لکھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دشمن قرار دیا اور کہا تمہارے ماں باپ کو بے پرد اس نے کیا اور اس کو زبان دی. یہ ایسی باتیں کرتی ہیں. تو ایسے شاعروں کا ایمان رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. ہیں جی، تو آپ جس ادریسی کو کوئی بھی آدمی ہو دنیا کا، تمہارے ماں ہو، باپ ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، اگر نبی سے رابطہ کرنا، نبی کی موافقت میں رہنا ہے. تو کسی بھی شاعر بڑا ہو چھوٹا ہو یہ اس کی اخباریں لکھیں، اس کی تعریفیں لکھیں. تم تعریفیں نہ لکھو، نہ اخبار پڑھو. اگر دیکھو تو کو اللہ کو رسول کو گواہ کرتا ہوں میں شاعر سے بری ہوں. کس وجہ سے؟ کہ اس نے زندگی اس کام میں لگا دی جس سے نبی نے منع کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمن سنت ہے داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کٹاؤ. یہ مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں. تو یہ وفا کی محمد سے باتیں لکھنا کی محمد سے وفا ہم سے، یہ وفا تھی محمد مصطفیٰ سے.
آقا جی نے شاعری سے ڈرایا، پیپ تک کا پیٹ میں بھر جا نہ کرے۔ اے وفا کی تم نے شاعری کی، ساری عمر ظالم منحوس اپنی شاعری میں آقا کے خلاف کر کے شاعری میں فنا کر کے مرا۔ تو شاعری میں فنا کر کے مرنا تھا، یا نبی کے درود پڑھ کے اپنے کو فنا کرنا تھا، یا نبی کی شاعری کر کے نبی کی محبت میں فنا کرنا تھا؟ ہاں جی، نبی کی محبت کو چھوڑا اور شیطان کو زبان دی، اس کی تعریف کی اور لکھا قصہ آدم کو کر گیا کس کا لہو، جبریل کا اور اس کا شیطان کا مقابلہ کروایا اور یہ زبان اس نے دی، کتنا ظلم کیا۔ باقی کوئی توبہ کر کے مر گیا نہیں مر گیا وہ جانے، تم نے کسی کو برا نہیں کہنا، شاعر اور کچھ انسان توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن تم نے نبی کی موافقت کرنی ہے اگر تم رابطہ مصطفیٰ کو چاہتے ہو، کہ جس چیز سے رسول اللہ کو محبت اس سے تم کو محبت، جس چیز سے رسول اللہ کو نفرت اور اچھی نہیں لگتی تم کو اچھی نہ لگے۔ اگر یہ موافقت تمہارے دل میں آقا جی کے ساتھ رہے گی تو بڑے سے بڑا شاعر ہو تم کو اتنی بڑی سے نفرت ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے زندگی وہاں خرچ کی، اپنی لگا دی جہاں رسول اللہ نے نفرت کی۔ دیکھا، اور بھی بڑا کچھ لکھتے ہیں، میں یہ سب کے لیے بات نہیں ہے، وہ محبت کرتے ہیں شاعروں سے کریں، اجاگر کریں، مشاعرہ کام کریں، لیکن تم نے جس نے رابطہ رکھنا ہے شاعروں کی کتابیں گھروں سے نکال کے سمندر میں پھینک دو، بالکل مت رکھو، ان کے حوالے سے باتیں مت کریں۔ اگر بات کرنی ہے حوالہ قرآن، حوالہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس لیے کہ ادریسیوں کی میں ذہن بنانا چاہتا ہوں، بعض ادریسی بہت تمنا کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہمارا رابطہ ہو۔ اگر ان سے رابطہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو نبی سے ہر معاملے میں موافقت ہونی چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، دو رنگی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض مولویوں کی طرح ادھر بھی ہو جاتے ہیں ادھر بھی ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کا پتہ لگ جائے کہ نبی کریم چیز کو پسند کیا اس کو پسند کرنا، جس چیز کا پتہ لگے نبی اس چیز کو نہیں چاہتے تم دل سے نہ چاہو۔ تم نے شیعہ سنی وہابی نہیں بننا ہے، وہاں مذہب لینا جہاں رسول اللہ کا کلام نہ ملے۔ اگر نبی کریم نے کہا میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اور کہا خدا سے زیادہ کسی سے محبت میں دوستی کرتا تو ابو بکر سے کرتا، کہ میری دوستی زیادہ خدا سے اس کے بعد ابو بکر سے ہے۔ اگر زیادہ کرتا تو آ کر کا میری ابو بکر ہے، تو ابو بکر کو گالی دینی چاہیے۔ آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، بتاؤ اگر ہوتا تو حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے۔ تو ادھر شیعہ نہیں بننا ہے، میں عمر کو گالی دوں گا، اللہ تم کو کیا دخل ہے وہ خلافت میں، کہ وہ جانے آقا جانے کہ ابو بکر نے خلافت لی علی کو نہیں دی، باغ فدق کا قصہ ہے فلانا ہے، آپ ان باتوں میں نہ پڑھیں۔ نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے۔ جس کو اچھا کہیں خدا نہ خواستہ وہ نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھیں، کچھ بھی نہ کرے، 24 گھنٹے شراب پیے، آپ نے اس سے دل سے محبت کر دی۔ اس وجہ سے اندھا کہ نبی نے محبت کی، ہو سکتے بعد میں توبہ نصیب ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن نبی نے اس سے محبت کی۔ اور جس سے نفرت کی ہے، نفرت کا اظہار کیا، ثبوت مل گیا تم کو، پکا نمازی، پکا ایسے سب کچھ، تم نے نفرت کی کہ لاکھ نماز پڑھے، لاکھ سمجھے، 24 گھنٹے روئے، میں اس کا دشمن ہوں، مجھے برا ہی لگتا ہے، اس لیے کو نبی کو برا لگا۔ یہ باتیں سمجھ میں آئی؟ نبی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے، سوچ کے نہیں چلنا ہے۔ اس کے پہلے ثبوت میں نے دیے آپ کو، اس سے وقت کم ہے۔ ہاں جی، ایک شراب کے معاملے میں گھڑی گھڑی لایا جاتا تھا، کسی نے بد دعا دی، اس کے دل میں محبت تھی نبی کریم کی، تو آقا جی نے کہا اس کو بد دعا دیتے ہو، اس کے دل میں خدا رسول کی محبت کا آقا نے کہا اس کو کچھ مت کہو۔ دیکھا، اور ایک تھا قرآن پڑھتا تھا، عالم دین تھا، حضرت عمر نے قتل کر دیا، اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی۔ تو جس کو نبی کریم اچھا کہیں وہ کچھ بھی کرے، نبی کی زبان سے نکل گیا نہیں اچھا، آپ نے اچھا ہی دیکھنا ہے، کچھ بھی کرے۔ اور نبی نے اس کو برا کہا، ساری دنیا اچھا کہے، سارے اچھے کام کرے، تم اس کو برا ہی سمجھو، کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راز کو وہ جانتے اس میں کیا راز ہے۔
ہم نہیں جانتے، لیکن جو انہوں نے کہا اس کو ماننا ہے، اس میں شک نہیں کرنا ہے۔ ایک صحابی ہر چیز لکھتا تھا، دوسرے صحابی کا ہر وقت نبی کی باتیں نہ لکھا کرو، کبھی انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، نکل جاتی کوئی بات اونچ نیچ۔ آقا جی نے سنا، کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، میرے منہ سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، لکھ لیا کرو۔ تو آپ جو ادریسی چاہتے ہیں نبی کریم سے محبت اور رابطہ قائم ہو، نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ بیچ میں دلائل بہت ہیں، میں چھوڑ گیا ہوں کہ وقت تنگ ہے، اور اس وقت میری ہمت اتنی تھی، مجھے ہمت تھوڑی آئی، میں کیا محبت والے آقا جی کے آئے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھ جاؤں۔ تو خدا نے یہ سعادت مجھ کو بھی بخشی، آپ کو بھی بخشی، کہ ہمارے تمہارے میں درمیان جو رشتہ ہے وہ حضرت محمد کا ہے۔ ذہن تو ہمارے پکے ہو رہے ہیں، خدا کا اتنے پکے ہو جائیں کہ مرنے سے پہلے آقا جی کو دیکھ کر صحابی بن کے مریں انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں نے اتنی ہمت نہیں ہے، میں چلتا ہوں، اور دو شعر پڑھتے ہیں، سرکار سے بھیک مانگتے ہیں اور چلتے ہیں، کیونکہ سرکار حیات النبی ہیں۔ بس ادھر سے نشست بدل کے ادھر بیٹھ گئے ہیں، سرکار ویسی ہیں جیسے تھے، سنتے ہو نہیں؟ ہاں کہ سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا، بھی کہ سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا، بھی کہ سرکار اپنی نظر کرے سرکار، ہم پہ اپنی نظر کرے سرکار، ہم پہ اپنی نظر کرے سرکار، ہم پہ اپنی نظر کرے